الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے یوٹیوب چینل سے آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی سیاسی جدوجہد اور آپ کی شاعری جو محض سخن در سخن نہیں بلکہ ملت کی بیداری کا ایک ذریعہ تھی۔ علامہ اقبال کے پہلے ہمیں سیاسی اور مذہبی نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ ایثار کر دیا سب کچھ راہ خدا میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر ساری متاع حیات ڈھیر کر دی، اور جب سرور کون و مکان نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر عرض گزار ہوئے۔ اب اس شعر پر علامہ اقبال نے اپنے کلام کو منتج کیا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایک جانب صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، یہ علامہ اقبال کی مذہبی سمت کو متعین کرتا ہے، اور دوسری جانب وہی اقبال جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ کبھی یہ انتباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی علامہ اقبال صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے محبت اور عقیدت کا ایک تعلق رکھتے تھے، اور اپنے مشرب میں قادریہ سلسلے سے وابستہ تھے، جس پر علامہ اقبال کی اپنی تحریر بھی موجود ہے۔ اور سیاسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ علامہ اقبال اس دور کے ماحول میں جو بہت سارے مذہبی نظریات وجود میں آ چکے تھے، تو ان میں سے سیاسی حوالے سے علامہ اقبال کس فکر کے حامل تھے، اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عالم حسین احمد مدنی صاحب نے یہ کہا کہ قوم علاقے سے بنتی ہے، ایک علاقے کے رہنے والے یہ ایک قوم ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا نوٹس لیا، اور اقبال نے اس کے رد میں پھر وہ اشعار کہے کہ جس سے اقبال کی اس دور میں سمت کا تعین ہو گیا کہ اس دور میں علامہ اقبال کی مذہبی سمت کس جانب تھی۔ اقبال نے کہا کہ عجم ہنوز نہ دانند رموز دین ورنہ، ز دیوبند حسین احمد این چه بوالعجبیست، سرود بر سر منبر کے ملت از وطن است، این چه بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اہل عجم نے دین کے رازوں کو نہیں سمجھا۔ اس میں عجب کیا کہ حسین احمد مدنی نے ایسی عجب بات کر دی۔ سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ملت وطن سے بنتی ہے، ایچے بے خبر سے مقام محمد عربیست، کتنے بے خبر ہیں محمد عربی کے مقام سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست، مصطفیٰ کریم سے تعلق وہی سارا دین ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، اگر مصطفیٰ کریم سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو ان کے علاوہ جہاں جاؤ گے تمہیں ابو لہب ملے گا، ہر طرف بولہبیت ہے، سارا دین تو مصطفیٰ کریم سے تعلق میں ہے۔ ایک جانب یہ فکر پیش کرتے ہیں، اور دوسری جانب آپ سال اگر دیکھیں 1888، اور اس سال میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہ ابھی اعلیٰ حضرت کی جوانی ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال ان کی عمریں ہیں 11-12 سال ہوں گی اس وقت،
1888 کا سال ہے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت قوم کو متنبع کیا تھا کہ لوگوں، ہندوؤں کے ساتھ مل کر آزادی ہند کی کون سی تحریک؟ ہم تو دو قومی نظریے والے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہماری قوم علاقے سے نہیں بنتی، ہماری قوم تو نظریے سے بنتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بنتی ہے. تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی ہند نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہم دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. وہ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنے والے وقت میں پھر یہی اینٹ جو اعلیٰ حضرت نے رکھی تھی، اسی اینٹ پر علامہ اقبال نے عمارت کھڑی کی. جب علامہ اقبال نے باقاعدہ دو قومی نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ ہندو مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، اور جب وہ نظریہ پیش کیا تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس نظریے کی بنیاد بر صغیر میں اس سے پہلے رکھی جا چکی تھی، اور وہ رکھی تھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے. ایک تو قرآن نے دو قومی نظریہ بیان کیا، لکم دینکم ولی دین، بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں اعلیٰ حضرت نے 1888 میں، اور اس کے بعد پھر اسی نظریے کا ابلاغ علامہ اقبال نے کیا. علامہ اقبال کی جو سیاسی نظریات ہیں اس پر اعلیٰ حضرت کی افکار کا ایک نمایاں اثر اور رنگ نظر آتا ہے. اور کیوں نہ آئے کہ جب علامہ اقبال کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا تذکرہ ہوا تو علامہ اقبال نے کہا کہ اعلیٰ حضرت علم میں اور خصوصیت کے ساتھ فقہ میں اس کمال پر تھے کہ بر صغیر پاک و ہند کا انہیں امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا ہے، کہ اگر بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ثانی ابو حنیفہ ہے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف سیاسی نظریات پر ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا وہ جو ایک طریقہ تھا کہ شاعری کو ملت کی بیداری کا ذریعہ بنایا تھا. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو اسی طرح علامہ اقبال بھی قوم کو بیدار کرتے رہے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو بیداری ملت کا ذریعہ بنایا. اعلیٰ حضرت کی شاعری میں قرآن، حدیث، تاریخ اور عشق اور محبت اور اس کی شدت پائی جاتی ہے، اور یہی مضامین ہمیں علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتے ہیں. علامہ اقبال کے ہاں بہت سارے ایسے مضامین ہیں جس پر اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی، اسی بات کو پھر علامہ اقبال نے اپنے رنگ، اپنے آہنگ، اپنے پیرائے میں اس کو بیان کیا. جیسے اقبال کا عقیدہ یہ کہ سب کچھ حضور سے ہے، حضور نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر مائے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتے ہیں کہ سب کچھ حضور سے ہے، حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اقبال نے کہا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ
اسی نام سے ہے۔ اعلی حضرت نے کہا جاری ہو میری زباں پہ دم نزا، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ اس کلام سے تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں اسلامیہ انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں بطور صدر موجود تھے، اور وہاں پر ایک نعت خواں نے ایک کلام پڑھا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کہ زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ کلام سن کر علامہ اقبال نے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ بتایا گیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا۔ تو اقبال کہنے لگے کمال کلام ہے، اور اقبال اس کلام میں اتنے ڈوبے کہ پھر اسی رنگ، اسی آہنگ، اسی بحر، اسی ردیف میں دو اشعار کہے، اور نعت خواں سے کہا کہ جب اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا کرو تو میرے یہ دو اشعار بھی اس میں شامل کر دیا کرو۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ یہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعری تبحر ہے جس نے اقبال کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعری فیضان اقبال کے قلم میں داخل ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کس حضور ہی سب کچھ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس سے پہلے اپنے رنگ میں کہہ چکے تھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو شعری تاثیر ہے اس سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خوب استفادہ کیا، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے کلاموں میں ہمیں جا بجا وہ مضامین نظر آتے ہیں، وہ رنگ، وہ انداز، وہ آہنگ نظر آتا ہے جس سے امام احمد رضا خان عشق مصطفیٰ کریم کو فروغ دے رہے تھے، اور اسی مشن کو جب علامہ اقبال نے اپنے انداز میں فروغ دیا تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اقبال بہت عظیم ہے، لیکن اس کا فیض یافتہ ہے کہ جس کا فیض صرف اہل سخن کو نہیں بلکہ جو جس علم کا طالب آیا اسے اس علم کا فیضان ملا۔ دربار رضا وہ ہے کہ جس علم کا کاسا، جس علم کی طلب کا کاسا لیے طالب بڑھے گا، اس دربار سے وہ خیرات اسے عطا کی جائے گی۔ علامہ اقبال کا یقیناً ہم پر، ہماری نسلوں پر احسان ہے، اور علامہ اقبال ملت کی بیداری اور عشق رسول کے فروغ کی ایک علامت ہیں۔ خدا بند ذوالجلال علامہ اقبال کے مرکز مبارک پر اپنی بیش بہا رحمتوں برکتوں کا نزول اور ورود فرمائے، اور اقبال کی عقابی روح
ہمارے جوانوں میں بیدار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔